السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ یقین جانیں، اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں بولنے کی نعمت سے یعنی قوت گویائی اگر اللہ نے عطا نہ کیا ہوتا تو ہمارا نام گنگوں کی فہرست میں ہوتا، اور اگر سننے کی قوت عطا نہ کیا ہوتا تو آپ سن نہیں رہے ہوتے، بلکہ آپ کا نام بہروں کی فہرست میں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، تو ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت کے شکر احسان کے بعد ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں، اور اپنے موضوع کو دو حصوں میں منقسم کر لیتے ہیں، یعنی بانٹ لیتے ہیں۔ ایک حصہ جس میں محرم الحرام کی فضیلت و عظمت اور اس کی حرمت کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرا حصہ جس میں شہادت حسین اور اس کے پس منظر کو جانیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ محرم الحرام اسلامی مہینہ کے اعتبار سے سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے عظمت و حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں میں قتل و قتال اور جنگ و جدال کرنے کو لوگ حرام سمجھتے تھے، اور ظہور اسلام کے بعد ان مہینوں کی عظمت و حرمت اور فضیلت و اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشورہ کے روزے فرض تھے۔ میرے عزیز دوستو، اس مہینے میں بہت بڑے بڑے واقعات اور حادثات پیش آئے ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں ان کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑا، اور اسی مہینے میں نارے نمرود میں ڈالے گئے، اور اسی مہینے میں عاشورہ کے دن ہی اللہ رب العزت نے اس آگ کو جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا۔ اسی دن یعنی عاشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی فراق اور جدائی میں رو رو کر چلی گئی تھی۔ جب ان کی بنائی واپس آئی ہے تو وہ دن بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو اسی دین کو نجات ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور میزبان رسول جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام کی اٹھنی جن صحابی کے دروازے پر بیٹھی ہے، ان صحابی یعنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اس مہینے میں بہت حادثات اور واقعات بھی پیش آئے۔ میرے عزیز دوستو، بالمختصر طور پر محرم الحرام کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے ہم شہادت حسین اور اس کے پس منظر کو جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت کے کچھ لمحوں کو جان لیتے ہیں۔ ام الفضل رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے۔ وہ ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج انتہائی ڈراؤنا اور خطرناک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کے جسم سے کٹے ہوئے گوشت کا ٹکڑا لے کر میں آپ کے گود میں رکھ رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، چچی جان، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔
ایک دن کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ خاتون جنت اور جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر بیٹا پیدا ہونے کی اطلاع ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو ام الفضل رضی اللہ عنہا نے چاند جیسے حسین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی کو گود میں لے کر فرمایا کہ چچی یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی کو پیار دیا، محبت کرنے لگے اور اپنا لعاب مبارک حضرت حسین کے منہ میں ڈالا۔ تصور کیجئے کتنے خوش نصیب تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی چیز دہن رسالت کا لعاب تھا جو امرت جل سے کہیں گنا زیادہ بہتر تھا۔ ام الفضل رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسی کو دیکھ رہے تھے، دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، خوشی سے آپ کا چہرہ انور چمک اٹھا، اپنے نواسی کو بار بار دیکھ رہے تھے، اسے آنکھوں سے لگا رہے تھے، انہیں بوسہ دے رہے تھے، ان کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور اشکبار ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نواسی کو دیکھ کر تو خوشی ہوئی، مگر اب میدان کرزار کا نقشہ میرے سامنے ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کو اس اعلیٰ منصب کا اہل نہیں سمجھا۔ یہیں سے یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں اختلاف شروع ہوا ہے۔ چونکہ یہ اختلاف یزید حدود اسلامی اور تعلیمات اسلامی سے روگردانی کر رہا تھا، اس بنیاد پر یہ اختلاف تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے موقف پر اٹل رہے، یہاں تک کہ حق و صداقت کے بولبالہ کے لیے اور اسلام کی سربلندی اور اسلامی تعلیمات کے لیے اپنے سمیت اپنے خاندان کی قربانی پیش کر دی، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی دشمن کے سامنے اور باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قائل کرنے کے لیے، حضرت حسین کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا، ہر تدبیر اختیار کی، ہر ممکن کوشش کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قائل نہ کر سکا۔ دوسری طرف کوفہ والوں نے خطوط کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب یہ خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اعزہ و اقارب اور آپ کے رشتہ دار نے وہاں جانے سے منع فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ بہرحال باہمی مشورہ کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ یہ وہاں جا کر وہاں کے حالات کے بارے میں ہمیں خبر دے، اس کے بعد حضرت حسین وہاں تشریف لے جائیں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے ہیں تو کوفہ والوں نے ان کا پرزور استقبال کیا ہے اور زبردست ویلکم کیا ہے، بلکہ بہت سے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے ہیں۔ جب یہ حالات مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا کہ آپ یہاں آئے، یہاں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بے انتہا آپ کی محبت ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ جب یہ خط روانہ کر دیا گیا اس کے چند دن بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جو ان کو پناہ دے اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ ام ہانی انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو امان دیا، انہوں نے پناہ دیا، لیکن سرکاری جاسوسوں کو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد ام ہانی کے گھر کو گھیر لیا گیا اور گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا۔ جب دربار میں لایا گیا ہے تو ام ہانی سے کہا گیا رضی اللہ عنہ، کہا گیا کہ تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس جیسی 1000 جانیں قربان میں کر سکتی ہوں، لیکن نواز رسول کی وکیل کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کر سکتی۔ آخرکار غصے میں آ کر، جلال میں آ کر حکم دیا گیا جلاد کو کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جلاد نے ایک لمحے میں ام ہانی کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور سر زمین پہ گر پڑا۔ جب یہ خبر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پہنچی ہے
تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنی تلوار نیام سے نکال کر میدان میں کود پڑے ہیں، اور ان کے ساتھ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے قبیلے کے بہت سے لوگ بھی آئے ہیں۔ ادھر سے ابن زیاد نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا ہے لڑنے کے لیے۔ جب تیر اندازی شروع ہوئی ہے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے قبیلے کے بہت سے لوگ فرار ہو گئے، پھر یہاں پہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا پڑ گئے۔ ایسے حالات سے گزر رہے تھے کہ پورا کوفہ والے آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ وہاں کے در و دیوار سے وحشت ٹپک رہی تھی، ہر طرف آپ کی جان کی اور آپ کی جان لینے کی اور گرفتاری کی بات ہو رہی تھی۔ ایک رات کی بات ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ایک مکان کے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور آواز آتی ہے کہ حسین چاند جیسا حسین انسان کون ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کچھ تھوڑا پانی پینے کو ملے گا؟ وہ خاتون پوچھتی ہے، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نواسے رسول کا وکیل ہوں۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں تمہیں امان دیتی ہوں۔ بہرحال وہ بوڑھی اپنے گھر میں لے جاتی ہے، لیکن بدنصیبی سے اس بوڑھی خاتون کا ایک بیٹا تھا، وہ درباری تھا، اس نے مخبری کر دی، اس نے خبر پہنچا دیا دربار میں۔ کل ہو کر درباری لوگ آئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ دربار میں جانے کے بعد بھی وہاں بہادری اور دلیری سے سامنا کیے، لیکن آخرکار وہ لوگ خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ کچھ نہیں سنے اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جانے کی تیاری میں تھے، اپنا رخت سفر باندھ چکے تھے۔ آخر میں اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری دینے کا خیال آیا کہ کیا پتا اس سفر سے لوٹ کر نہ آئے، اس لیے روزہ اقدس پر حاضری دے دیتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ روزہ اقدس اس روئے زمین پر ایک ایسی جگہ ہے کہ ایسی جگہ پوری زمین پر کہیں نہیں ہے، اس پر روزہ اقدس پر بیٹھ کر عبادت کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امت کو اور مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ روزہ اقدس پر بیٹھ کر عبادت کرنا افضل ترین عبادت ضرور ہے، لیکن جب اسی نبی کا دین خطرہ میں آ جائے، اسی نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالا جائے تو اس نبی کے دین کی حفاظت کے لیے روزہ رسول کو چھوڑنا بھی افضل عبادت ہے۔ بہرحال یہ قافلہ روانہ ہوا ہے۔ روانہ ہونے کے بعد یہ قافلہ رجب میں روانہ ہوا ہے۔ روانہ ہونے کے بعد راستے میں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچا کہ اب یہاں سے واپس چلا جائے، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم انتقام لیں گے، یا تو انتقام لیں گے یا ختم ہو جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اب ان کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ بہرحال یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد پھر ایک جگہ پہ یہ قافلہ رکتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کون سی جگہ ہے؟ جواب ملتا ہے کربلا ہے، کرب و بلا یعنی غم اور آزمائش کی جگہ۔ یقیناً یہ اولاد رسول کے لیے آزمائش کی ایک جگہ تھی۔ ایک دن آتا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، نماز رسول اور آل رسول کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، خطرات دن بدن بڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں سے ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہ مہلت اس لیے نہیں تھی کہ دشمنوں سے سمجھوتا کیا جائے، یہ مہلت اس لیے نہیں تھی کہ راہ فرار اختیار کر لیا جائے، بلکہ یہ مہلت اس لیے تھی کہ اپنے رب کو راضی کر لیا جائے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کو اپنے گھر والوں سمیت اللہ کے سامنے سربسجود ہوئے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ کل ہو کر جب سورج نکلتا ہے تو وہ حقیقت میں وہ سورج نہیں ہوتا ہے، بلکہ سمجھیے وہ ایک خونی آفتاب نکلتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کر لیا ہے کہ جابر اور ظالم حکومت ہمارے خون کے پیاسی ہے، یہ بغیر خون بہائے نہیں مانے گی، لیکن پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو احساس دلانے کے لیے کہ شاید ان کا دل پگھل جائے، ان کے سینے کے اندر بھی دل ہے، وہ پسیج جائے اور یہ لوگ ہمارے خون سے باز آ جائے۔ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور ہاتھ میں قرآن لے کر دشمنوں سے یوں مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے حسب و نسب کو یاد کرو اور ذرا غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ میں
تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، کیا تم نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تم غور کرو، کیا یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے، روا ہے؟ لیکن ان لوگوں کے سینوں کے اندر دل نہیں تھا بلکہ پتھر تھا، جوں تک نہیں رنگا۔ آخرکار میدان کرزار عمل میں آیا، لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھوں پر لاد کر اپنے اپنوں کی لاش کو لا رہے تھے اور خیموں کے اندر ڈال رہے تھے۔ ایک خیمہ سے رانا علی اکبر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بڑے صاحبزادے ہیں، وہ تلوار لے کر میدان میں کودتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی چمک اٹھی اور دشمنوں سے دست بدست ہوتے ہیں، دشمنوں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آخرکار دشمنوں نے رانا علی اکبر کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ایک ملعون آپ کی گردن پہ وار کرتا ہے اور سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو جب شہید کیا گیا تو بہن زینب سارا کارنامہ دیکھ رہی تھی، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے بھتیجے کو زمین پہ گرا دیا گیا ہے۔ وہ باہر نکلنے کو تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے اندر کیا۔ ان کا ایک چھوٹا صاحبزادہ جن کا نام علی اصغر ہے، وہ پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ظالموں، تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، اس چھوٹے اور معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے تو پانی کے 2 گھونٹ پینے کے لیے دے دو۔ جواب میں تیر پھینکا جاتا ہے، وہ تیر جا کر علی اصغر کے حلق میں لگتا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تیر کو نکالتے ہیں تو خون کا پھوارا پھوٹ پڑتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے معصوم نومولود صاحبزادے کو زمین پر رکھتے ہیں اور ہاتھ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ، تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اپنے صاحبزادے کو رکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں اے اللہ میری طرف سے آخری قربانی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوامردی اور دلیری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن آخرکار انہیں بھی گھیر لیا گیا اور ایک ملعون بدبخت آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کے سر کو نیزے کی نوک پر لاد کر لایا گیا ہے۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دربار میں لایا گیا تو ان کا سر تشتری میں رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد فتح اور جیت کے نشے میں آ کر اٹھا اور اپنی چھڑی اٹھایا اور وہ چھڑی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لبوں پر رکھا۔ جب درباریوں نے دیکھا تو سارے درباری کانپ اٹھے۔ ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ اے ابن زیاد، خدا کا خوف کر، تو ان لبوں پر چھڑی رکھ رہا ہے جن لبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر دربار سے نکل گئے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، بلکہ صرف اپنے سر کو نہیں کٹایا، اپنے خاندان سمیت سب کی قربانی پیش کر دی، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے لیکن نماز قضا نہیں کی۔ حضرت حسین کا جنازہ دیکھ کر بھی بہن زینب نے پردہ نہیں چھوڑا، لیکن آج اسی حسین کے نام پر تعزیہ نکالا جاتا ہے، اسی حسین کے نام پر جلوس نکالا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے، اور نماز کا کچھ پتہ نہیں۔ نماز چھٹے تو چھٹے لیکن جلوس نہیں چھٹنا چاہیے۔ اسی حسین کے نام پر تعزیہ نکالا جاتا ہے جس کے پیچھے ہزاروں اور سینکڑوں مائیں اور بہنیں بے پردہ نکلتی ہے۔ یہ سب حسین کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ شیطان بھی دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یزید تو مر گیا، لیکن یزید کے رشتہ دار ابھی بھی باقی ہے۔